دور پہنچ چکا ہے، ہر جگہ پر مسائل ہیں، لوگ آ رہے ہیں، ان کے حالات، ان کے معاملات، ان کے مسائل کون کرتا ہے؟ اچھا جی، پھر انہوں نے پوچھا، اب آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جس عہدے پر مقرر ہے، جس ذمہ داری پر مقرر ہے، ان کی گفتگو سنیے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا آپ چاہتے ہیں میں ان کے لیے کچھ بیت المال سے مقرر کر یا ان کا جو کاروبار ہے وہ چلاؤں؟ کہا کہ اچھا سنیے، میں ان کے لیے یہ مقرر کرتا ہوں کہ ان کو گرمیوں کے کپڑے دوں گا اور سردیوں کے دوں گا، اور جب وہ کپڑے پوسیدہ ہو جائیں، پھٹ جائیں، استعمال کے قابل نہ رہے، وہ واپس میرے پاس لائیں گے، مجھے جمع کرائیں گے، میں اور دے دیا کروں۔ اب سوچئے یہاں کیا پیغام ملتا ہے کہ وہ پھٹے کپڑے بھی میرے پاس آئیں گے، میں دیکھوں گا کہ واقعی یہ پہننے کے اب قابل نہیں رہے تو میں آپ دوں گا۔ اور اسی طرح ایک اوسط یعنی بس درمیانی کیفیت کا ایک جو گزر اوقات ہوتی ہے جی، کہ ایک آدمی کا جو دانا پانی درمیانی طبقے کا، تو وہ میں ان کو دے دیا کروں گا جس سے آپ گزر اوقات کریں۔ اب آپ دیکھیں، ایک بندہ خلیفۃ المسلمین ہے، بہت بھاری ذمہ داری ہے، اور جس پر آپ علیہ السلام کا اعتماد ہے، اور پھر جس ہستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی شان کے اندر قرآن کی آیتیں نازل فرما دی، جن کی بیٹی کو آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں کتنا مقام حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس پر کوئی الزام لگتا ہے تو جواب اللہ کی طرف سے سورہ نور میں آتا ہے کہ عائشہ پر الزام لگانے والے غلط ہیں، عائشہ جو ہے ان کا دامن پاک ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق کے جب وصال کا وقت آیا، تو اب آپ یہاں بھی غور فرمائیں، جب وصال کا وقت آیا تو آپ نے اپنی بیٹی عائشہ سے فرمایا، یہ موطا امام مالک اس کے حاشیے میں یہ پوری تفصیل ہوئی کہ بیٹی یہ جو میں نے کپڑے پہن کر کے نا انہیں کو دھو لینا اور انہی سے مجھے کفن دے۔ بیٹی نے کہا کہ ہم آپ کے لیے کفن کا اہتمام کر لیں گے، اچھا کپڑا آپ کو دے دیں گے۔ فرمایا کہ نہیں، اچھا کپڑا تو ان کے لیے جو دنیا میں جو جا رہا ہے آگے اس جگہ پر کہ جہاں پر خاک ہے، مٹی ہے، بندش ہے، چھوٹی سی جگہ ہے، تو وہاں پر تو اعمال کی بات ہے، اس لیے میرے لیے یہی کپڑے تھے۔ اور فرمایا کہ یہ اونٹنی جس کا ہم دودھ پیتے ہیں یہ بیت المال میں واپس کر دینا، اور یہ پیالہ جو میرے پاس ہے استعمال میں یہ حضرت عمر کو واپس بھجوانا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے، اور ایسی بے شمار مثالیں یہ وقت قلیل اس دم کی گنجائش میں۔ اب میں آپ کو چھوٹا سا مسئلہ ایک سمجھا دوں۔ امام بخاری، امام مسلم حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر اور قرآن آیات کے اندر بھی یہ مسئلہ بڑا مفصل ہے، مفسرین نے اس پر بڑا لکھا، محدثین نے بڑا لکھا۔ حالانکہ اختصار سے چند جملوں کے اندر باغ فتح کیا ہے؟ باغ فتح وہ علاقہ ہے جو مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 دن اور بعد محدثین نے لکھا 3 دن، اس دور میں جب کہ لوگ عام اونٹنی کی سواری کرتے تھے، خچر گدھے کی سواری پر یا پیدل چل کر جاتے تھے، یہ 2-3 روز کی مسافت پر یہ فتح کا علاقہ یعنی فادار فتح کے ساتھ آتا ہے، باقی فدق لوگ بولتے ہیں، اصل لفظ عربی کا فتح ہے، تو یہ وہ علاقہ ہے۔ اور اس میں جب صحابہ کرام آپ علیہ السلام جب ان علاقوں کی فتوحات کے لیے تشریف لے گئے تو کچھ علاقے ایسے تھے کہ جو قلعے جو تھے وہ جنگ کے ذریعے فتح ہوئے، لیکن کئی مقامات اور خاص طور پر باغ فتح کا جو علاقہ تھا نا، اس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی،
یہ بغیر لڑائی کے، بغیر کسی بات کے، جب انہوں نے دیکھا کہ ساری فتوحات ہو گئی تو وہاں کے یہود نے آپ علیہ السلام سے یہ بات رکھی کہ آپ سے ہم لڑائی نہیں کریں گے، ہم یہ علاقے آپ کے سپرد کریں گے اور ہم اتنا حصہ ہر سال دیا کریں گے اور ہم کوئی لڑائی نہیں چاہتے۔ آپ علیہ السلام نے یہ معاملہ طے فرما دیا اور وہ کوئی لڑائی جنگ کے ذریعے وہ علاقے فتح نہیں ہوئے۔ ایک بات تو یہ کلیئر ہو گئی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاملات ان سے طے ہوئے اور وہ جو وہاں اس وقت جو کھجوروں کے باغات یا اس علاقے کی جو آمدنی تھی نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں پر، مسافروں پر، غرباء پر وہ خرچ کرتے تھے۔ یعنی خاص آپ علیہ السلام نے اپنے استعمال میں وہ جگہ رکھی اور اس کا مصرف یہ رہا۔ یہ بھی بات حدیث کی کتابوں میں موجود ہے جو میں عرض کر رہا ہوں ذمہ داری سے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، ظاہراً اللہ کی طرف سے جو مبارک تھی اس کے لمحے پورے ہو گئے، آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو ایک دن سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بن چکے تو آپ ان کے پاس آئیں۔ یہ حدیثوں میں موجود ہے کہ وہ آئیں۔ جب وہ آئیں تو انہوں نے اس باب فتح کا آپ سے آ کر کہا کہ وہ آپ علیہ السلام کے پاس تھے اور آپ کے استعمالات میں تھے، لہذا وہ مجھے آپ دے دیں بطور وراثت تاکہ وہ ہم اپنے معاملات چلائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی اس بات کو سنا۔ سننے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہو، اور اس کے 13 راوی ہیں اس حدیث کا کہ انبیاء جو کچھ چھوڑتے ہیں نا وہ میراث نہیں ہوتا۔ اگر حضور کی ملک میں یا حضور علیہ السلام ساتھی استعمال میں رکھے ہوئے تھے اور جو خرچ جہاں جہاں ہو رہا تھا وہ سب ہمارے علم میں، اور وہ یہ مقامات تھے جہاں حضور اس کا مصرف تھا وہ یہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء ہیں، لہذا آپ نے جو کچھ چھوڑا ہے اس میں کوئی میراث جاری نہیں ہے۔ تو باقی آپ کے معاملات جو ہیں وہ ظاہر ہے جس طرح پہلے سے حضور دیکھ رہے تھے، اب وہ ہماری ذمہ داری ہے وہ معاملات کو ہم اس طرح دیکھیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ نے یہ بات کی، جب یہ بات آپ نے فرمائی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج اس بات کو جو لوگوں نے میڈیا پر اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا اور کہتے چلے جا رہے ہیں، یہ لوگ بات نہیں آ رہے، لیکن سنیے، اب جس گھر سے دین ملا، آقا علیہ السلام نے جو نظام صحابہ کرام کو دیا، اب وہ صحابی رسول جس کے اندر تدرج بھی ہو، عاجزی بھی ہو، انکساری بھی ہو، رواداری بھی ہو، مساوات بھی ہو، لوگوں کی محبت بھی ہو، لوگوں کے دکھ سکھ کا ایک مطالعہ کرنے والا انسان، اور جمیع صحابہ کرام کے اندر وہ صحابی کہ جس نے اپنی جان مال سب کچھ، اور بلکہ واحد صحابی جمیع صحابہ میں کہ ابو بکر کے بارے میں آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا، جس کا جواب رب نے دیا، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ یا مفسرین نے کیا لکھا کہ آپ علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کہ جس نے بھی میرے ساتھ کوئی مالی معاملت کی اس کا بدلہ چکا دیا گیا، لیکن ابو بکر ایسے ہیں کہ جن کا بدلہ میرا رب چکا ہے۔ یہ آیات ہے جو میں نے پڑھی، اندازہ فرمائے معاملہ کہاں پہ کھڑا، اور اتنا ترس رسا انسان
मुहिब्बे आले बैत से मोहब्बत करने वाला इंसान, प्यार करने वाला इंसान, उनके दुख सुख में मुदावा करने वाले इंसान के बारे में कैसे कहा जा सकता है कि उन्होंने सैयदा की शान में नाज़ेबा लफ्ज़ बोले या सख्त कलिमात बोले? नहीं, यहाँ इतनी बात हुई है और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनके सामने हदीस पाक पेश कर दी। अब सैयदा के आगे अल्फाज नहीं मिलते कि आका करीम अलैहिस्सलाम की बयान करदा हदीस को सैयदा ने रद्द कर दिया हो तो कोई मकाम दिखा दे कि सैयदा ने अबू बकर सिद्दीक के जवाब में ये बात की कि आप अलैहिस्सलाम ने तो वो हमें बतौर मीरास दे दिया था, या हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें उसका मालिक बना दिया था, या आप अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया था कि ए फातिमा ये हमेशा के लिए तुम्हारा है, कोई ऐसी बात। लेकिन बाज़ लोग ना अपने मामला किस तरफ लेके जा रहे हैं, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ये अय्याम जो आजकल चल रहे हैं, इन अय्याम से ये लोग मतलब है कि इस पर वो क्या कह रहे हैं कि चलो जी नहीं भी था तो वो आ तो गई थी ना आपके पास, जब सैयदा चल के आ गई तो फिर अबू बकर सिद्दीक को वो कर देना चाहिए था। लेकिन याद रखें अबू बकर सिद्दीक ने क़यामत तक नहीं चलना, क़यामत तक हुजूर का दीन चलना है। तो आज अबू बकर सिद्दीक का जो फैसला हुजूर करके गए, मुरू अबू बकर फलयुसल्ली बिन्नास, हुजूर ने फरमाया कि अबू बकर को हुक्म दो कि वो मेरे मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज पढ़े। अब जिसको आप अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात तय्यबा के अंदर अपने मुसल्ले पे खड़ा कर दिया, और जहां कहीं हुजूर तशरीफ ले जाते तो अबू बकर सिद्दीक हुजूर के साथ हम सफर हैं। तो अब बताइए कि अबू बकर सिद्दीक को तो हुजूर ने यूं समझा कि जैसे एक आदमी आया, उसने आप अलैहिस्सलाम से एक बात पूछी, फिर उसने साथ कहा कि जनाब जब ऐसा मुझे जरूरत पेश आए तो मैं किसके पास आऊं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तू आए और मुझे ना पाए तो फिर तू अबू बकर के पास आ। अब अबू बकर सिद्दीक पर हुजूर को कितना इत्मीनान है, क्यों? आपकी तैयारी, आपको दीन, आपको इल्म और आपकी तरबियत इसरा हुजूर इस अंदाज पर ले जा चुके हैं कि आप अलैहिस्सलाम को बिल्कुल इत्मीनान है कि मेरा फैसला अबू बकर का है, अबू बकर का फैसला मेरा फैसला। तो आज उस अबू बकर ने वो निजाम देना है कौम को कि आगे भी ये निजाम चलना है। ये नहीं है कि अबू बकर सिद्दीक के बाद दुनिया ने नहीं चलना, दुनिया ने मिट जाना है, दुनिया ने खत्म हो जाना है और अफरा तफरी हो जानी है, ये नहीं। तो इसलिए ये बड़ा नाजुक सा मकाम है। फिर आले बैत है, फिर सहाबा किराम है, फिर वो लोग हैं जो आले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं। लिहाजा कहीं ऐसा ना हो कि इस बाग़े फदक की आड़ के अंदर, इसके तनाजुर के अंदर कहीं हम ऊंच नीच करके किसी एक जानिब पे भी गुस्ताख बने, तो याद रखना माशर का दिन बड़ा मुश्किल है। लिहाजा हम वहां तक जाएंगे जहां तक उलमा ने और मुहद्दिसीन ने बड़े आला तरीन आबाब में कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर इस मसले को समझा दिया है। आगे हमें मजीद जो कुछ अब चल रहा है इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं।